السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، ویڈیو کے آغاز میں ہی میں آپ کو ایک اسائنمنٹ دیتی ہوں۔ اگر آپ کے پاس ڈائری اور پین ہے تو اس پر لکھ لیں، کیونکہ جب تک آپ اس اسائنمنٹ کو سولو نہیں کریں گے تب تک اس ویڈیو کو دیکھنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملنا۔ تو پن اور کاغذ اپنے پاس رکھیں اور آج کے وقت میں موجود اپنی زندگی کے کوئی سے 5 بڑے مسائل لکھ لیں اور لکھ کر کومنٹ سیکشن میں بھی شیئر کر دیں۔ ویڈیو کو سٹاپ کریں، اپنی زندگی کے 5 بڑے مسائل لکھیں اور پھر ویڈیو کو کنٹینیو کریں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ نے اپنی زندگی کے 5 بڑے مسائل لکھ دیے ہیں، جن کا سلوشن آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ تک انشاءاللہ مل جائے گا۔ اچھا، اب آپ نے اپنے مسائل تو لکھ لیے، اب ایک اور ایکٹیویٹی بھی اس کے ساتھ کریں کہ ہر مسئلے کو باری باری 5 سیکنڈ دیں اور اس پر سوچیں کہ اس پرابلم میں قدرت کی طرف سے کیا حکمت ہے، یہ کیوں ہے، اس میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے جس سے آپ کو کوئی فائدہ بھی مل رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ مشکل کے بعد آسانی نہیں ہے، بلکہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہی قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، یعنی ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ چیلنج فیس کر رہے ہوتے ہیں اسی وقت میں کوئی ایسی خیر ہوتی ہے جو آپ کو مل رہی ہوتی ہے، آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، آپ میں کچھ پیوریفیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، آپ کا تزکیہ ہو رہا ہوتا ہے، آپ کا سیلف کنٹرول بڑھ رہا ہوتا ہے، آپ میں صبر آ جاتا ہے، آپ دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں، اس پرابلم کی وجہ سے آپ کو سجدہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ اور کئی پرابلمز جو ہیں نا وہ زندگی کے بیسٹ لیسن دے جاتے ہیں، یا پھر زندگی کے بیسٹ لوگ آپ کو کئی پرابلمز میں ڈال جاتے ہیں۔ کئی پرابلمز کی وجہ سے لوگ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی ان کو میں اپنا سمجھتی تھی مگر ایسا تو تھا ہی نہیں۔ لیکن اس کو میں ہمیشہ کہتی ہوں، دس از دا لنکنگ ڈاٹس تھیوری، اوکے۔ آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا کہ اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے، اس میں اللہ نے کیا خیر سوچی ہوئی ہے، اس سے اصل میں کیا ہو رہا ہے۔ ممکن ہے آپ میں برداشت نہ ہو اور آج کے وقت کی کسی خاص مشکل کی وجہ سے آپ میں برداشت پیدا ہو جائے۔ ممکن ہے آپ کی زندگی میں کسی خاص مشکل کی وجہ سے آپ میں نرمی آ جائے۔ ممکن ہے کہ ایک ایسی مشکل ہو جس کی وجہ سے آپ اپنے گھر والوں کے زیادہ قریب ہو جائیں۔ ممکن ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ کو خوددار بنا دے۔ کئی پرابلمز خوددار بنا دیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ کسی پرابلم کی وجہ سے کچھ سکلز آپ میں ڈیولپ ہو جائیں۔ ممکن ہے کہ کسی پرابلم سے آپ کو کوئی خاص قسم کی لرننگ ہو رہی ہو۔ آپ غور کریں کہ میں ان پرابلم سے کیا سیکھ رہی ہوں، اوکے۔ بعض اوقات کسی چیز کی نہیں بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اس لیے قرآن پاک میں ایک بڑی خوبصورت آیات ہے، اس کا مفہوم یہاں شیئر کروں گی۔ وہ مفہوم یہ ہے کہ تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ تو قرآن میں گائیڈنس کا ایک بڑا اچھا پرنسپل بتایا گیا ہے کہ اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ اہل ذکر وہ جنہیں خدا یاد رہتا ہے، جنہیں رب یاد ہوتا ہے۔ تو الٹیمیٹ وزڈم کا ایک بہت بڑا جو سورس ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو ایسا ممکن ہے کہ آپ کئی اہل ذکر سے، یا آپ کی زندگی میں کوئی مینٹور ہے اس سے پوچھیں کہ میری زندگی میں یہ بڑا چیلنج ہے، تو وہ اسی کا جو ہے نا وہ آپ کو اس کا جو ہے نا ایک مثبت پہلو بتائے گا، یا بتائے گی کہ اس میں خیر ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہی، یا اس میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ جس میں خیر چھپی ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی، یہ تمہیں وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آ جائے گی کہ اس میں کوئی نہ کوئی پہلو ضرور تھا جو خیر والا پہلو تھا۔ تو اس سارے تھیم کو مزید آگے بڑھاتی ہوں اور اس سے ایک مثال سے کنیکٹ کرتی ہوں۔ وہ یہ کہ جب آپ فوج میں جاتے ہیں، یا کوئی لوگ کئی لوگ جو آفیسر بھرتی ہوتے ہیں فوج میں، تو شروع کے 5 سے 6 سال بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ تو ان آفیسرز کو ایک ٹف زون یا پھر ٹف وار ایریا سے گزارا جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی وہ سیاہ چین بھی بھیج دیے جاتے ہیں، وانا بھیج دیے جاتے ہیں۔ اب تو پاکستان میں کئی ایسی جگہ ہیں جہاں کوئی نہ کوئی چیلنج چل رہا ہوتا ہے، تو پہلے بڑی تعداد میں سیاہ چین میں ہی ان آفیسرز کو جو ہے ٹریننگ کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ اس لیے سیاہ چین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو بھی وہاں سے آتا ہے نا، سیاہ چین اس کو ایک مارک ضرور دے دیتا ہے۔
تو مارک سے مطلب نشان یا پھر لرننگ کہتے ہیں، یعنی اس کی زندگی میں کہیں نہ کہیں سیاہ چین کا جو اثر ہے وہ رہتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا کہ زندگی کا ہر مسئلہ کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ رہا ہوتا ہے، اب اس نشان کو میننگز آپ نے خود دینے ہیں۔ نشان یا مارک خود کوئی معنی نہیں رکھتا۔ دیٹس وائی مینس سرچ فار میننگ۔ یہ کتاب وکٹر فرینکل کی ہے۔ اس کتاب کی جو مختصر کہانی ہے وہ یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں بہت سے قیدی پکڑے گئے تھے، جن کو جنگی قیدی بھی کہتے ہیں۔ تو ہمارا مذہب تو جنگی قیدی کے لیے بھی اصول اور ضابطے دیتا ہے۔ اگر آپ وار کو ریلیجن کے پرسپیکٹیو سے پڑھیں تو آپ کو جنگی قیدیوں کے اصول اور ضابطے پتہ لگیں گے، لیکن دنیا بہت ہی بے رحم ہے اور بہت بڑے بڑے ظلم جنگی قیدیوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک ایسا کیمپ تھا یا کیپسول کہہ لیں جہاں پر جنگی قیدی رکھے گئے تھے، وہاں پر ایک سائیکولوجسٹ بھی تھا، اس کا نام وکٹر فرینکل تھا۔ یہ بہت فیمس ہے، اور وکٹر فرینکل کی بک جو ہے نا دا مینس سرچ فار میننگ میں انہوں نے ایک کہانی لکھی ہے۔ تو اس کہانی کو شیئر کروں گی کہ اس کہانی کو میں اس لیے یہاں پہ شیئر کر رہی ہوں کہ یہ آج کے ٹاپک سے جو ہے نا کافی لنکڈ ہے اور آج کے ٹاپک سے کافی ریلیٹڈ ہے، کیونکہ اس طرح کی ہسٹوریکل سٹوریز جب میں شیئر کرتی ہوں تو اس سے جو ہے نا ٹاپک مزید کلیئر ہو جاتا ہے۔ Okay, to make the topic more clear and understanding, it is important to share some historical learning events. Although there is pain, but the good thing is that learning and pain has direct relation. If you want to increase your knowledge, so don't complain for pain. Back to the story. وہ کہتا ہے کہ عجیب بات یہ ہوئی کہ جب ہم اس کیمپ میں تھے تو ایک قیدی تھا، اور اس نے ایک رات خواب میں دیکھا۔ خواب تھا کہ 25 دسمبر آ رہی ہے، اور وہ کرسچن تھے چونکہ، اور 25 دسمبر کو انہیں جو ہے نا اس سے خواب میں نظر آ رہا تھا کہ 25 دسمبر میں انہیں چھٹی ملنی ہے، یعنی ہم واپس اپنے گھروں کو جائیں گے۔ اور ان قیدیوں کے ساتھ جو سلوک تھا وہ بہت برا تھا۔ ایک بریڈ کا پیس انہیں ملتا تھا، 3 دن کھانا نہیں ملتا تھا، پھر جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ صاف پانی نہیں ہوتا تھا، اور جو فزیکل ٹارچر اور مینٹل ٹارچر یہ سب ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ تنہائی تھی اور گھر سے دور تھے۔ تو وکٹر کے ساتھ والے قیدی کو یہ خواب آتا ہے کہ وہ 25 دسمبر آ رہی ہے اور ہمیں جو ہے نا چھٹی مل جائے گی اور ہم گھر چلے جائیں گے، اور 25 دسمبر کو بھی تقریباً ابھی 20 سے 25 دن باقی تھے۔ مگر کیا ہوتا ہے کہ اسے اپنے خواب پر پورا یقین تھا، اور وہ شدت سے 25 دسمبر کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ یہ ہو جانا ہے۔ اور پھر 25 دسمبر کا دن آیا اور ایسا نہیں ہوا۔ تو وکٹر کہتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی صرف 5 دن بعد جو ہے نا ابھی تک نیا سال شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ تو وکٹر نے کہا کہ بندہ مرتا تب ہے جب اس کی ہوپ مرتی ہے، امید مر جائے تو انسان بھی مر جاتا ہے، اور امید ہوپ یہ بہت بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے۔ اور چیلنج یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے واقعات کو ایسے معنی دینے ہیں کہ امید قائم رہے، اور ہم ایسے معنی دیتے ہیں کہ جس سے امید ہی مر جاتی ہے، اور زندگی کے ہر واقعے کو میننگز انسان خود دیتا ہے۔ سمتھنگ از گڈ لک اینڈ سمتھنگ از بیڈ لک، اٹس اپ ٹو یو، کہ آپ کس ڈائریکشن میں جاتی ہیں۔ کچھ بھی اچھا ہے یا برا ہے یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ واقعہ تو نہیں کہہ رہا نا، بلکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کس بیس پر کہتے ہیں کہ سمتھنگ از گڈ اینڈ بیڈ، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر میرے ساتھ ماضی میں برا ہوا تو یو تھنک کہ آپ کے ساتھ فیوچر میں بھی اچھا نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے نا آپ پریویس نالج کی بیس پر، یعنی نا امیدی جو ہے نا کافی لمبے عرصے سے چلی آ رہی ہے، تو آپ پریویس نالج کی بیس پر جو ہے نا امید ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ جو ہے نا آپ کا جو برداشت ہے، جو صبر کا پیمانہ ہے، وہ کرنٹ سچویشن میں بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ پھر میں کہوں گی کہ آپ زندگی کو ذرا اس اینگل سے بھی دیکھیں کہ پیچھے مڑ کر ذرا آرام سے ریلیکس ہو کر سوچیں، اکیلے بیٹھ کر یہ سوچیں تو یقین مانیں آپ کے منہ سے الحمدللہ نکلنا شروع ہو جائے گا کہ زندگی میں 100 ایسی چیزیں جس کو ہم برا سمجھ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی تھی، اس میں کوئی نہ کوئی مہربانی تھی۔ میں نے زندگی کا انالائسس کر کے دیکھا کہ جتنا آپ مائنس ہوتے ہیں نا اتنا آپ پلس ہو جاتے ہیں۔ یہ جو مثال بنی ہوئی ہے نا کہ جمپ کرنے کے لیے پہلے پیچھے جانا پڑتا ہے،
آپ نے جمپ آگے لگانی ہے، آپ پہلے پیچھے جاتے ہیں اور پھر دوڑتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جتنا پیچھے جائیں گے اتنا آگے جایا جا سکتا ہے، اور بعد میں پتہ لگتا ہے کہ اچھا تھا میں پیچھے تھی۔ تو ہر وہ ہرڈل یا ہر وہ چیلنج اور ہر وہ مشکل جو آپ کی زندگی میں ہوتی ہے، تو اس میں بیسیکلی کوئی نہ کوئی خیر ضرور چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ یقین مانیں اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ہماری جلد بازی یا ہماری بدگمانیاں، یہ وہ دو فیکٹرز ہیں جو زندگی میں چیزوں کو یا ایونٹس کو غلط معنی دے جاتے ہیں۔ ایک ہم بدگمان ہوتے ہیں اور دوسرا ہم جلد باز بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ دنیا میں جو سب سے بڑی کمال کی چیز ہے نا، وہ صبر ہے۔ بہت ہی بڑی کمال کی چیز ہے جس کا 103 بار قرآن پاک میں حکم ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنی مشکل میں مدد لو کس چیز سے؟ صبر اور صلاۃ سے، یعنی کہ نماز سے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو تمہاری مشکل میں تمہاری ڈھال بن جائیں گی۔ تو ڈھال کیا ہے؟ ایک نماز اور دوسری چیز صبر۔ اور صبر کیا ہے؟ صبر دراصل یقین ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ ایک چیز میں نہیں چاہتی اور مجھے جو ہے نا پسند بھی نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے بہتری ہے جو مجھے دکھ نہیں رہی۔ ہم اپنی جلد بازی اور بدگمانی کی وجہ سے اس کو جو معنی دے جاتے ہیں نا، وہ معنی بالکل ٹھیک نہیں ہوتے۔ اگر آپ زندگی میں پیچھے مڑ کر دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے اور آپ کے منہ سے خود بخود شکر کے الفاظ نکلنے لگیں گے کہ آپ کی زندگی میں کئی ایسے مشکل لوگ آئے ہوں گے جنہوں نے پرکھنے کا ایک کمال کلیہ آپ کو دیا ہوگا کہ دوبارہ آپ مشکل میں نہیں پھنسے، یا آپ کو زندگی سے کچھ ایسے تجربات، ایکسپیرینسز اور نالج حاصل ہوا تو اس کے ذریعے سے آپ نیکسٹ سچویشن کے اینڈ کو فورکاسٹ کر لیتے ہیں۔ مطلب آج سے ہی آپ دیکھ لیتے ہیں کہ فیوچر میں کیا کیا ہو سکتا ہے اگر میں یہ کام کروں گی۔ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گی تو اس کا اینڈ یہ ہو سکتا ہے۔ اب اگر آپ کو کچھ غلط لگ رہا ہے تو اسٹارٹ ایوائڈنگ۔ اور یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ کو سمجھ آنے لگ جاتی ہے کہ چیزوں کو کس طرح سے پرکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اور اگر آپ کو اس میں کوئی جو ہے نا ایک شر کا پہلو نظر آ رہا ہے تو اسٹارٹ ایوائڈنگ۔ یہ کیا ہے؟ ایک کہ مومن جو ہے نا ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ یہ وزڈم ہے۔ اوکے، پہلی غلطی سکھاتی ہے، لرننگ دیتی ہے، اور جو دوسری غلطی ہے نا، غلطی کے بعد غلطی حماقت ہوتی ہے، بے وقوفی ہوتی ہے۔ تو آج کے بعد اگر آپ کو کرنٹ سچویشن سے ریلیٹڈ یا کوئی مشکل آپ فیس کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس مشکل کے پیچھے کوئی نہ کوئی اپرچونٹی ضرور چھپی ہوئی ہے، یا کوئی آسانی نظر آ رہی ہے، یا کوئی حکمت نظر آ رہی ہے۔ تو یہ گڈ لک ہے۔ اگر نہیں سمجھ آیا تو پیچھے مڑ کر دیکھیں، کیا ماضی میں ہزار ایسی چیزیں نہیں تھی جو آج آپ کے لیے کیا بنی ہوئی ہیں؟ آپ کی گڈ لک بنی ہوئی ہیں۔ یہ یقین کہ میں خوش قسمت ہوں، یہ پیدا کریں اپنے اندر۔ یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کا فضل اور کرم ہے مجھ پر۔ یہ بہت بڑی ایک ڈسکوری ہے۔ یہ دنیا کی بڑی ڈسکوریوں میں سے ایک ڈسکوری یہ ہے کہ اللہ رحمان، کریم اور کرم کرنے والا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ یقین آ جائے تو یقین مانیں آپ کی زندگی 100% آسان ہو گئی۔ آپ اپنی زندگی کی کہانی کو شروع کریں کہ کہاں سے آئی، کہاں سے گزری، کس مشکل میں مرتے مرتے بچ گئی، تو یقین کریں آپ کے دل سے آواز آئے گی الحمدللہ۔ یہ شکر کے کلمات آپ کے دل سے نکلنے چاہیے، تبھی تو یہ اپنا کمال اور اثر دکھائیں گی نا۔ اور اگر دل سے آواز نہ آئی تو اس کا مطلب ہے there is something wrong and you still need to discover کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ کرم کرنے والا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم نے ڈسکور ہی نہیں کرنا۔ انسان فطرتاً جو ہے نا ناشکرا ہے، فطرتاً بے قدرہ ہے، قدر نہیں کرتا نا، فطرتاً بہت ہی جلد باز ہے۔ اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہم اندازہ ہی نہیں لگا پاتے کہ کتنے کرم، کتنے فضل اور کتنی مہربانیاں اللہ نے ہم پر کی ہیں۔ اوکے، میرے سننے والوں میں سے کئی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے اس گھر کو یاد کریں جہاں وہ پیدا ہوئے تھے،
جہاں انہوں نے اپنا بچپن گزارا، اور آج آپ جہاں پر ہیں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اور ابتدا کی وہ ساری سواریاں یاد کر لیں جو آپ نے استعمال کی تھی یا پھر آپ کے گھر والوں نے استعمال کی تھی، وہ بدل چکی ہیں۔ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا وہ بچپن کی ساری چھوٹی چھوٹی خوشیاں، وہ جو بڑے ہی محدود وسائل میں آپ کے پاس ہوتی تھی، اور آج کیا کیا نعمتیں آپ کے پاس ہیں۔ کاؤنٹ کریں ذرا، آپ بچپن کی وہ ساری محرومیوں کی لسٹ نکال لیجئے، اور آج ذرا دیکھیے کہ آپ کے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں، اور آپ کے بچوں کو کوئی محرومی نہیں ملی۔ ان کے نئے چیلنجز ہیں، زمانے کے ساتھ ساتھ ان کے نئے چیلنجز ہیں۔ شکر ادا کریں تو آپ جب تک اپنی زندگی میں ہونے والے ناپسندیدہ واقعات کو بھی معنی نہیں دیتے نا، پھر یہ آگے نہیں بڑھتی، مطلب زندگی رک جاتی ہے، آپ سٹک ہو جاتے ہو زندگی میں۔ اچھی زندگی کے لیے ایسے تکلیف دہ حالات کو معنی دینا چاہیے، اور یاد رکھیں درویشی اس سے اگلا درجہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جو بدترین انسان آئے ان کا بھی شکریہ ادا کریں، ان کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ یہ لوگ نہ آئے ہوتے نا تو آج میں یہاں نہ ہوتی۔ یہ وہ سٹیج ہے جب آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ زندگی میں فلاں فلاں دھکا جو ہے نا بڑا ضروری تھا، کہ شکر ہے مجھے جاب پہ نہیں رکھا، اور شکر ہے وہاں پر میں ہائر نہیں ہوئی، شکر ہے کہ میری بزنس ڈیل جو ہے نا کینسل ہو گئی، یا شکر ہے میں وہاں رکی نہیں، اور شکر ہے وہ نہیں ہوا جو میں چاہ رہی تھی بلکہ وہ ہوا جو میرا رب چاہ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ خیر چاہ رہا ہے آپ کے لیے۔ سو آج کی زندگی کے واقعات میں وہ سب واقعات جو ناپسندیدہ ہیں آپ یہ لکھ لیجئے گا کہ کہیں نہ کہیں اس میں کچھ نہ کچھ حکمت پوشیدہ ہے، اس میں کچھ نہ کچھ خیر کا پہلو ہے جو دکھ نہیں رہا، جو سمجھ نہیں آ رہا، لیکن وہ خیر ہے۔ اور اگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ یقین پختہ ہونے لگے تو آپ میں سٹیبلٹی آ جاتی ہے۔ اگر بندی کو یقین ہو جائے کہ اس کا وارث کوئی ہے، میں اکثر کہتی ہوں کہ ایک بیگ لاوارث پڑا ہو تو لوگ اس کو ایک کونے سے دوسرے کونے پھینک رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی بندی یا بندہ کہتا ہے کہ یہ میرا ہے تو پھر کسی کی جرأت اور ہمت نہیں ہوتی کہ اسے یہاں سے وہاں پھینکے۔ تو ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہمارا وارث ہے، بلکہ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارا وارث ہے۔ اس نے ہمیں کب پالا، کیسے پالا، کہاں پالا۔ شان دیکھے اللہ کی ذرا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اسے ہر چیز وہاں ایک بیلنس وے میں مل رہی ہوتی ہے۔ جب تک وہاں تھے تو وہاں پال رہا تھا، اور جب دنیا میں آئے تو یہاں بھی رزق دے رہا ہے۔ وہ اسباب اور وسائل وقت اور ضرورتوں کے ساتھ ساتھ خود پیدا کر رہا ہے۔ اور میں گارنٹی سے کہتی ہوں کہ جتنے بھی چیلنجز ہماری زندگی میں تھے یا ہیں وہ بھی ہماری ترقی اور گروتھ کے لیے بہت ضروری ہیں، اور آج بھی جتنے چیلنجز ہیں وہ ہماری گروتھ کے لیے ضروری ہیں۔ اور اگر آپ انہیں ایلیمینیٹ کرنا چاہتی ہیں یا مائنس کرنا چاہتی ہیں تو یہ لکھ لیں کہ یہ زندگی ادھوری ہو جائے گی۔ آئی مسٹ سے ادھوری کیا کہ پیرالائز ہو جائے گی۔ اگر آپ لرننگ پروسیس کو کیا کریں زندگی سے نکال دیں تو پھر کیا ہوگا؟ انسان زیرو ہو جائے گا نا، ختم، سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ رک جائے گا۔ کیونکہ اگر لرننگ پروسیس رکا تو پین رکا تو لرننگ پروسیس رک جائے گا نا۔ پین اور لرننگ پروسیس میں کیا ہے؟ ڈائریکٹ ریلیشن ہے۔ جہاں پین ہے وہاں تخلیق بھی ہے۔ زندگی ادھوری ہو جائے گی لرننگ کے بغیر۔ تو پرفیکٹ کسی ایک کی بھی لائف نہیں ہے۔ پرفیکشن تو اپنے اندر ایک بہت بڑا ایرر ہے۔ کوئی ہجرت کر رہی ہے، اس کی پرائز ہے، کوئی فیملی کے ساتھ چل رہی ہے، اس کی اپنی ایک پرائز ہے، کوئی محنت کر رہی ہے، اس کی اپنی ایک پرائز ہے، کسی کو گھر چلانا پڑ رہا ہے، اس کی اپنی ایک پرائز ہے، کسی کو ایکسٹرا ذمہ داریاں ملی ہیں، اس کی اپنی ایک پرائز ہے، کسی کو جذباتی طور پر بڑی ہی قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں، اس کی اپنی ایک پرائز ہے۔ کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ تو میرے سننے والوں نے سٹارٹ میں جو اپنے 5 مسائل لکھے تھے تو پتہ ہے 5 مسائل کہاں نہیں ہوں گے؟ قبر میں، اور پھر وہ ایک الگ دنیا ہے، اور ہر ایک کی وہ دنیا بھی مختلف ہونی ہے اکارڈنگ ٹو دیئر ڈیڈس یعنی اعمال۔ تو وہ ایک اور دنیا ہے جس کو قرآن پاک نے کھول کر ایکسپلین کر دیا ہے کہ وہاں کیسے کامیاب ہونا ہے۔ یہ تو کھیل تماشا ہے نا، تو اپنی اپنی جگہ پر کھیلو، پرفارم کرو، اپنے علم کے حساب سے بیسٹ پرفارم کرو۔ اوکے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جینا ہی چھوڑ دو،
میں بس اتنا کہہ رہی ہوں، اس وقت آپ کی زندگی میں جو سچویشن ہے اس کو ایکسیپٹ کرو، یعنی کہ قبول کرو۔ قبول کرو گے تو اس مشکل کے ساتھ آنے والی آسانی کا دروازہ کھلے گا نا۔ جب ہم بیٹھ کے روتے ہیں، ان حالات کے لیے خود کو اور دنیا کو اور قسمت کو کوستے رہتے ہیں، تو یقین مانیں ہمیں وہ کھلے ہوئے دروازے بھی بند لگتے ہیں۔ آپ جتنا حالات کو قبول کرو گے، آپ کا ذہن اتنا ہی کھلے گا، یعنی علم میں اضافہ ہوگا، اور آپ چیزوں اور حالات کی باریکیوں کو آسانی سے سمجھ سکو گے۔ اور لکھ لیں کہ زندگی انسان کے ساتھ، مطلب جتنے بھی زندہ انسان ہیں ان کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں۔ ہاں، ان کی نوعیت اور لیول میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے۔ کسی عقل مند نے کہا کہ یہ دنیا نا ایک لٹکی ہوئی رسی یعنی روپ کی طرح ہے، اور ہر انسان اس پر لٹکا ہوا ہے، کوئی اوپر ہے تو کوئی نیچے۔ تو زندگی سب کی ٹھیک ٹھاک نا دھلائی کر رہی ہے، یعنی ہر انسان کے مسئلوں میں 19-20 کا فرق ہے، اور ہر بندہ یا بندی ایک پرابلم کے ساتھ جی رہی ہے یا جی رہا ہے۔ پرابلم کوئی نہ کوئی ہے، وہ کبھی فائنینسز ہیں، کبھی ریلیشنز ہیں، کبھی فیملی ہے، کبھی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ زندگی کا کمال یہ ہے کہ مسئلوں کے ساتھ جینا پڑتا ہے۔ اگر ہم پرابلم فری لائف مانگ رہے ہیں نا، تو سوری ٹو سے یہ کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ زندہ انسان کے ساتھ پرابلمز بھی ہیں۔ ذرا سوچیں، اللہ کا محبوب، کیا ان کی زندگی میں پرابلمز نہیں تھی؟ کیا وہ پرابلم فری لائف گزار کے گئے ہیں؟ ان کی زندگی میں تو چیلنجز کی بھرمار تھی۔ ہمارے تو مسئلے ہی کچھ نہیں ہے نا۔ سب سے خوبصورت اور لاڈلا شہر جس کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی محبت تھی، وہاں سے آپ کو ہجرت کرنی پڑی۔ طائف کے مقام پر کیا چیلنجز تھے؟ آپ سوچیں، آپ کا سب سے جو پیارا چچا ہے، جس کے ساتھ بچپن گزارا آپ نے، اس کا کلیجہ چبایا جاتا ہے، تو غم کا سال منایا جا رہا ہے۔ اتنے چیلنجز آئے ہیں، الزام لگ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی جا رہی ہیں، راستے میں کیا کیا رکاوٹیں آ رہی ہیں، جنگیں لڑنی پڑ رہی ہیں، دانت مبارک شہید ہو رہے ہیں۔ تو میرے سننے والے ذرا سوچیں کہ جن کے لیے دو جہاں بنائے گئے تھے، ان کو کیا کیا، مطلب بنائے گئے ہیں، ان کو کیا کیا چیلنجز فیس کرنا پڑ رہی ہیں۔ تو ہم اپنی زندگی سے اپنے مسئلوں کو ختم کرنا چاہیں بھی نا تو نہیں کر سکتے۔ اور سچ یہ ہے کہ زندگی سے مسئلے ختم نہیں ہو سکتے۔ ان مسئلوں کو قبول کر کے ان کے ساتھ جینا سیکھیں۔ ایسا ممکن ہے، آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو کسی دوسرے کا کوئی اور ہے، آپ کو کچھ ملا ہوا ہے تو کسی دوسرے کو کچھ اور ملا ہوا ہے۔ یہ زندگی ایسے چل رہی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں اور زندگی میں سب کچھ مل جائے۔ اور یقین مانیں، مسئلوں کے ساتھ بھی جو مسکرا رہی ہے نا، وہ بڑی انسان ہے۔ یہ ہنر آپ سب کو آنا چاہیے۔ تو پرابلم کو قبول کر کے مسکرایا جا سکتا ہے۔ کسی جینیس نے کہا کہ اپنے اندر کی ہانڈی پکانی آنی چاہیے۔ یہ اندر کی ہانڈی اداس، غم، چیلنجز سے پکتی ہے، یہ تکلیف ملتی ہے تو پکتی ہے۔ اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ کئی غم جو ہے نا وہ سجدے میں لے جاتے ہیں انسان کو، اور اصل غم وہی ہوتے ہیں۔ ایسے حالات زندگی میں ہونے چاہیے کہ جن سے ہم گریں اور پھر سجدے میں جائیں، ہم پہچانیں کہ اصل میں ہماری زندگی کا پرپس کیا ہے۔ تو پرابلم یہ ہے کہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس میں اکڑ بہت ہوتی ہے، اسے خود پر غرور بہت ہوتا ہے، اسے لگتا ہے کہ میں نے تو نہیں مرنا، یہیں پر زندگی شروع ہوئی ہے اور یہیں پر رہنا ہے ہمیشہ۔ تو اس سے 4 دن کی جو ہے نا، یہ جو 4 دن کی زندگی ہے نا، یا جو 4 دن کا میلہ ہے نا، اس میں اپنی پرابلمس کے ساتھ جینا سیکھیں، ان کو ایکسیپٹ کریں، مضبوط اور بہادر بنیں، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائیں گی، یعنی ایکسپائر ہو جائیں گی۔ کچھ مسائل ہوں گے اور کچھ ختم ہو جائیں گے، پھر کوئی نیا چیلنج آ جائے گا۔ لیکن کمال یہ ہے کہ آپ ہر چیلنج کو ایک پازیٹیو میننگ دے دیں۔ ایک اچھا اور عقل مند انسان حالات و واقعات کے مطابق خود کو بدلتا ہے، سلوشن کو لے کر سٹک نہیں ہو جاتا، یا سچویشن کو لے کر سٹک نہیں ہو جاتا۔ یہ جو باقی مخلوقات ہیں نا، یہ نہیں بدلتی۔ جیسے مطلب انسان جو ہے نا ایک واحد مخلوق ہے جس کے پاس یہ صفت ہے، جس کو ہم جو ہے نا ایکسیپٹیبلٹی کہتے ہیں، مطلب قبول کرنا، خود کو حالات کے مطابق ڈھال لینا، وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے سمجھوتا کرنا۔ بندے کی زندگی میں 1000 چیلنجز آتے ہیں،
اور ان کے رسپانس میں ان کا ریئیکشن مختلف ہے۔ مثال کے طور پر ایک چیلنج ہم سب کو آ جائے تو ہم سب کا رسپانس مختلف ہوگا، کیونکہ چیلنج نہیں جو ہے نا بدلا جا سکتا، بلکہ ہمارا جو ریئیکشن ہے نا وہ جو ہے نا اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اس سچویشن میں ہمارا ریئیکشن کیا ہے، پازیٹیو یا نیگیٹیو۔ تو یہ صرف جو ہے نا صرف انسان میں ڈالی گئی ہے کہ وہ ہر قسم کے حالات میں خود کو ڈھال سکتا ہے۔ مختلف طرح کے حالات و واقعات کے ساتھ جینا اس کو آتا ہے یا اس کی نیچر میں شامل ہے، لیکن تھوڑا سا اس کے لیے آپ کو اسکلفل ہونا پڑے گا۔ مطلب آپ نے ایکسیپٹیبلٹی کو ایڈاپٹ کرنا ہوگا، قبول کرنا ہوگا۔ مختلف طرح کے چیلنجز آئیں گے، ان کے ساتھ جینا، مختلف طرح کی مشکلات کے ساتھ جینا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اللہ سے پرابلمز مانگیں، لیکن پرابلم کے ہوتے ہوئے اللہ سے ہمت ضرور مانگیں۔ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے ہمت عطا فرما، اتنی ہمت کہ یہ جو مشکل ہے نا، یہ جو مشکل وقت ہے یہ کٹ جائے، یا تو مشکل کو ختم کر دے یا پھر ہمت عطا فرما کہ میں اس کو یا اس پرابلم کو فیس کر سکوں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، وقت اور زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ سارے مسئلے بھی بدل جاتے ہیں۔ تو اگر میں نے جو وہ ایکٹیویٹی آپ کو ویڈیو کے آغاز میں کروائی تھی، تو اگر میں اسے ابھی یہاں پر جو ہے نا مطلب ایگزیکٹ اسی ڈیٹ میں نیکسٹ ایئر کرواؤں تو کیا ہوگا، یقین مانیں آپ کی 2 پرابلمس بدل گئی ہوں گی۔ 3 بے شک وہی پرانی ہوں گی، لیکن 2 بدل جائیں گی۔ اور پھر اگر میں اس سے بھی نیکسٹ ایئر میں سیم ایکٹیویٹی کرواؤں کہ آپ اپنے 5 پرابلمس لکھیں، تو یقین مانیں جو آپ کی پچھلے 3 سے 4 پرابلمس ہیں وہ ختم ہو گئی ہوں گی، اور ان کی جگہ پر کوئی نیا چیلنج ہوگا۔ مطلب آپ کی ہمت اور طاقت کے مطابق قدرت آپ کی زندگی میں چیلنجز بھیجتی رہے گی۔ پرپز کیا ہے ان چیلنجز کا؟ پرپز کیا ہے؟ یو ہیو ٹو لرن سم تھنگ نیو اینڈ بلڈ یور اسٹرینتھ ٹو فیس another challenge of your life. Okay, so the cycle will be continue until you learn the true meanings of the life. And one thing about life, don't chase others to find out true purpose of your life. اوکے، دوسروں کو فالو نہ کریں کہ آپ دوسروں کے پیچھے بھاگیں کہ مجھے اپنی زندگی کا پرپز مل جائے گا۔ آپ کے اپنے چیلنجز ہیں، آپ کا اپنا امتحان ہے، آپ کی اپنی سچویشن ہے، اور آپ نے اپنے نالج کے مطابق اس سچویشن کو ڈیل کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ دوسروں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے نا، تو آپ کو کبھی اپنی جو سچویشن ہے نا اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوگی۔ تو خود پر فوکس کریں، جتنا خود پر فوکس کریں گے اتنا ہی آپ کو اپنے بارے میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی، اتنی ہی آپ کے لیے آپ کی لائف آسان ہوگی۔ یہ جو ہم اپنی زندگی کے کینوس یا پینٹنگ کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، یا یہ جو خواہش رکھتے ہیں نا کہ ہماری زندگی میں جو ہے نا کوئی پرابلم ہی نہ ہو، تو ایسا انسان ہمیشہ پریشان اور ڈسٹرب ہی رہے گا، کیونکہ وہ پرفیکشن چاہتا ہے نا لائف میں، اور پرفیکشن اپنے اندر ایک بہت بڑا ایرر ہے، یا پھر نفسیاتی بیماری کہہ لیں، تو پھر تو وہ ڈپریس ہی رہے گا نا، اور آخر کار ناشکرا ہو جائے گا، وہ زندگی کے مثبت پہلو کو دیکھنا ہی بھول جائے گا۔ اگر آپ کی آنکھ اور دماغ نے کچھ دن مسئلوں کو دیکھا اور مسئلوں کو دیکھنے کا عادی ہو گیا، تو وہ زندگی میں موجود بہار کو کبھی نہیں دیکھ پائے گا۔ تو دعا کریں کہ یا اللہ یا تو یہ مسئلہ ختم کر دے یا مجھے جینا سکھا دے اس کے ساتھ۔ آپ غور کریں، کبھی ایک شاپ کیپر اپنی شاپ کے سب سے خوبصورت اور اٹریکٹیو چیزوں کو ڈیش بورڈ پر یا پھر سامنے والی شیلف پر سجا کے رکھتا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں رکھتا جو کسٹمر کو اٹریکٹ نہ کرے، وہ ایسی چیزیں رکھتا ہے جو کسٹمر کو اٹریکٹ کرے، یا خوبصورت چیزوں کو رکھتا ہے۔ تو یہ تو پھر ہماری زندگی ہے نا، تو ہمیشہ اپنی زندگی میں اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور نعمتوں کو کاؤنٹ کریں۔ اور پتہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، کہ ہم ہر وقت اپنے مسائل کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، اور پھر ہمارے کان وہی مسائل سنتے رہتے ہیں۔ وہ مسئلہ ایک ہوتا ہے لیکن شاید ہم اس کو 50 بار سنتے ہیں، اور آپ یوں کہہ لیں کہ پھر وہ آپ کو 50 بار آپ اس مسئلے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ہر طرف وہ مسئلہ ہی نظر آئے گا نا، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا سچویشن ہو سکتی ہے ایک انسان کی۔ پھر جو ہے نا ہم اپنے مسائل کو جو ہے نا ڈسکس غلط لوگوں سے کرتے ہیں، جو بعد میں ہم پر ہنستے ہیں اور ہمارا مذاق بناتے ہیں۔ تو ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ اگر اپنے آنسو آپ نے پیش کرنے ہیں، اگر رونا ہے تو اللہ کے سامنے پیش کریں اور اللہ کے سامنے روئیں، بندے کے سامنے پیش نہ کریں۔ سب سے بڑا قدردان رب ہوتا ہے، جو آپ کے آنسو اور پکار پر رسپانس کرتا ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب
آپ صرف تصور کریں کہ آپ اپنے بچے کو روتا نہیں دیکھ سکتی، تو سوچیں کیا وہ رب اپنے بندے کو روتا دیکھ سکتا ہے؟ تو کیا وہ رسپانس نہیں کرے گا آپ کی پکار پر؟ کرے گا، اوبویسلی کرے گا، رسپانس کرے گا۔ آپ صرف پکار کر تو دیکھیں۔